سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور کبھی وسوسے میں ڈالے آپ کو شیطان، نزغن کسی طرح کا بھی وسوسہ، فاستعذ باللہ تو اللہ سے پناہ مانگ لے، انہ سمیع علیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو چھو لیتا ہے شیطانوں کا کوئی گروہ، تذکروا فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون تو جبھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ تو کھینچتے ہیں اپنے بھائیوں کو، فِي الْغَيِّ گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر وہ باز نہیں آتے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے مکارم اخلاق پہ چلنے کے لیے جو رکاوٹ ہے، یعنی شیطانی اثرات، گزشتہ آیت میں اللہ پاک نے 3 مکارم اخلاق بیان کیے، اخلاق کریمانہ کے 3 اعلیٰ درجے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ دین کی محنت کرتے ہوئے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے، معاملات میں، معاشرت میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں درگزر کا راستہ اپنائیے، نیکی کا حکم کیجیے، اور جاہلوں سے اگر واسطہ پڑ جائے تو درگزر اور اگنور کیجیے۔ اب اس کے راستے میں ایک چیز بڑی رکاوٹ آئے گی، وہ ہے شیطانی اثرات۔ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ جھگڑے کو پسند کرتا ہے اور ایسے وسوسے ڈالے گا کہ جھگڑا ہو، لڑائی ہو۔ اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اس ذات کی پناہ میں آ جاؤ جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی انسان شیطانی وسوسوں سے بچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر 2 آدمیوں کو دیکھا، آپس میں جھگڑ رہے تھے اور بڑے غصے میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ لیں تو ان کا غصہ فوراً ختم ہو جائے، اور پھر فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چنانچہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھا اور فوراً ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔
میرے محترم دوستو، گھریلو معاملات میں، معاشرت میں، کاروباری معاملات میں، لین دین میں، گلی محلے میں بہت ساری ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں، ہمارے معاملات بگڑتے ہیں۔ اب وہاں ان معاملات کو سنوارنے کا حل کیا ہے؟ انسان اللہ سے پناہ مانگے، اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے، شیطان سے، اس کے وسوسوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے جو قرآن کریم کا ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انہی اخلاق کریمانہ کا حکم دیا ہے۔ 3 مقامات ہیں جہاں پہ یہ اخلاق کریمانہ کا ذکر ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ تینوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان اخلاق کریمانہ کے ساتھ ہی شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان اخلاق پہ چلنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، جس کو جھگڑا بہت پسند ہے، اور ان اخلاق پہ چلنے کے لیے سب سے بہترین راستہ اللہ کی پناہ ہے۔ چنانچہ فرماتے یہاں بھی سورۃ اعراف کے اندر فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ظاہر ہے آپ تو شیطان کے وساوس سے محفوظ تھے۔ اصل میں مجھے آپ کو کہا جا رہا ہے بھئی اگر تمہیں شیطان کبھی کسی وسوسے میں مبتلا کرے، کوئی آپس میں نزاع، لڑائی جھگڑے کی بات پیدا کرنے کی کوشش کرے، غصہ دلائے، اشتعال میں لائے، تو وہاں کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ سے اس کی پناہ لے لو۔ انہ سمیع علیم، کیونکہ سننے اور جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا دوسری جگہ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 95-96 کے اندر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا، فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، برائی کو اچھائی کے ساتھ مٹاؤ، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کیا کیا بیان کرتے ہو۔ وہاں ساتھ ہی فرمائے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور ساتھ یوں کہا کرو کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ یعنی وہاں بھی اس اخلاق پہ چلنے کے لیے شیطان سے بچنے کا راستہ بتایا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اسی طرح سورۃ حامیم السجدہ 24ویں پارے کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا کہ ادفع باللتی، آپ ایسا کریں کہ آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جس کے درمیان آپ کے ساتھ دشمنی ہے وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا۔ اس اخلاق کریمانہ کا ذکر کر کے ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہاں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں۔ اگر شیطان آپ کو کسی وسوسے میں ڈالے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 35-36 ہے۔ تو گویا ان 3 مقامات پر ان مکارم اخلاق کا ذکر ہے کہ برائی کو دور کرنے کا راستہ برائی نہیں اچھائی ہے،
مکارم اخلاق یہ ہے کہ جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کرو، جو آپ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو آپ سے قطع تعلقی کرے آپ اس سے تعلق کو جوڑے۔ یہ اخلاق کریمانہ جو اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ درجے کے تھے، کہ اللہ پاک نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم۔ یہ اخلاق کریم ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی والے ہوتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب کبھی ان کو شیطانوں کا کوئی گروہ چھو بھی لیتا ہے، یعنی شیطانوں کا کوئی گروہ وسوسے میں ڈال دیتا ہے، لڑائی میں جھگڑے میں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے آ جاتا ہے غصہ، لیکن فرمایا تذکروا، جیسے ہی ان کو اللہ کی یاد آتی ہے فوراً فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ غصے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ انہوں نے دوبارہ کہا جی کوئی اور ارشاد فرما دیں۔ آپ نے پھر فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر کہا جی کوئی اور نصیحت ارشاد فرما دے۔ آپ نے پھر فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ یعنی یہ غصہ ایسی خطرناک چیز ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اور اس سے بچنے کا ایک راستہ یہ بتایا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ایک ہدایت یہ ارشاد فرمائی کہ جب غصہ آئے اور انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، کیونکہ غصے کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ لیٹا ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو تو لڑنے کو دوڑتا ہے۔ تو اس کا حال یہی ہے کہ اس کے الٹ کام کیا جائے، کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک علاج علماء نے لکھا ہے غصے کا کہ فوراً درود پاک پڑھے اور وضو کرے، کیونکہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے، اور آگ کا علاج پانی ہے، کہ وضو کر لے، پانی پی لے، اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال غصہ جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑے غلط فیصلے کرواتا ہے، بہت سارے معاملات میں انسان کو پھنسا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سے بچنے کا راستہ بتایا۔ اللہ کو یاد کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، جب اللہ یاد آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی، غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ بھی بڑا سمجھدار ہے، کبھی اپنے سے طاقتور پہ نہیں آتا، ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے۔ کمزور آدمی پہ غصہ آتا ہے، اپنے برابر یا طاقتور پہ غصہ نہیں آتا، کیونکہ وہاں انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کہا تو آگے سے مجھے بھی جواب ملے گا۔ تو جب انسان دل میں یہ سوچ لے کہ میں بڑا نہیں، مجھ سے بڑا اللہ ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ میرے اوپر قادر ہے، میں اگر اپنا غصہ نکالنے پہ قادر ہوں تو اللہ بھی مجھ پہ قادر ہے۔ اللہ کا دھیان آتے ہی غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا تذکروا، جیسے ہی ان کو اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ، جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، تو یمدونہم، شیطان پھر ان کو گھسیٹتا ہے فی الغی، گمراہی کے اندر۔ شیطان پھر ان کو اپنے پیچھے لگا کے گمراہی میں خوب گھسیٹتا ہے۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ شیطان کے پیچھے ایسا چل پڑتے ہیں کہ وہ باز آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب غصے کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسا غصہ کرتے ہیں کہ جتنا سمجھائیں ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، یہ شیطانی اثرات پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی غصہ چلا جائے۔ فرمایا یہ سب سے اچھا آدمی،
اور جس کو غصہ آئے بھی جلدی اور جائے بھی دیر سے، یہ فرمایا سب سے برا آدمی ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کی لڑائی سے، جھگڑے سے، غصے سے، ہر معاملے میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان بار بار اللہ کو یاد کرے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام وساوس سے، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے محفوظ فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہم وفق